یہ جو اسکول ہے یہ سمجھ لیجیے پری اسکول سے لے کر کے 12th گریڈ تک، اور یہ امریکہ کا لارجسٹ اسلامک اسکول ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. اپنے رقبے کے اعتبار سے 18 ایکڑز میں ہے، اور اسی طریقے سے اپنے اسکول نمبرز آف پاپولیشن جو اسٹوڈنٹس کی پاپولیشن ہے 1100 اسٹوڈنٹس. تو یہاں کے لیے ایک چھوٹی بات ہو سکتی ہوگی، یہاں کے لیے کوئی بہت چھوٹی نہیں ہے، لیکن یہ کہ 1100 بڑا نمبر ہے، لیکن امریکہ کے لیے یہ بہت بڑا نمبر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان بچے جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن میں ایک اسکول میں پڑھ رہے ہیں. سب سے زیادہ تعلیم کے معاملے میں مسلمان کو کافی پچھڑا ہوا پہلے پایا جاتا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ کافی کوششیں جاری ہر طریقے سے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے جو بہترین، کیونکہ امریکہ کے اندر اسلامک اسکول اور یہ تمام ایک ماڈل الگ طرح سے لایا جانا، اس وقت ہندوستان کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چونکہ اسکولیں تو ہیں انگریزی میڈیم اور سارے جو مسلم ادارے ہوتے ہیں وہ بھی انگلش اسکولیں کھولتے ہیں تمام چیزیں، لیکن جو اسلام کی جو بنیادی جو چیزیں ہیں وہ اس میں کہیں نہ کہیں کمی نظر آ جاتی ہے. اصل چیز وہی ہے کہ ہم اسکول تو کھول سکتے ہیں اور کھول لیتے ہیں، لیکن جب آپ اسلامک اسکول کی بات کرتے ہیں تو اسلامک اسکول کے نام پر صرف تھوڑی بہت جو ہے وہ قاعدہ پڑھا دیا، الف با تا سا پڑھا دی، ایک دو چیزیں اور کلمہ پڑھا دیا، اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلامک اسکول. اور اس کی ایک وجہ ہے کہ جب آپ انڈیا میں کوئی اسکول قائم کرتے ہیں تو آپ CBSE بورڈ میں ہیں یا کیمبرج بورڈ یا IB بورڈ، اگر بہت ہی بڑا تیر مان لیا آپ نے، تو آپ ان کے نارمز اور ان کے نظام کے تابع ہو جاتے ہیں، اور ان کا نظام جو ہے بہت اسٹرکٹ ہوتا ہے. امریکہ میں یہ ہے کہ جو نظام تعلیم ہے وہ بہت فلیکسیبل ہے. آپ کو ایز لانگ ایز جو کور ایجوکیشن آپ کور کر رہے ہیں جو 3-3.5 گھنٹے میں کور ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ اپنا کچھ بھی پڑھا سکتے ہیں الیکٹیو کورسز کے نام پر، اور جو گورنمنٹ ہے اس کو آنر کرتی ہے. تو چونکہ وہ فلیکسیبلٹی ہے وہاں پر، تو ہم نے اس کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے اس ماڈل کو انشاءاللہ ہم اس کو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں. جو قانون ہے لا اینڈ آرڈر وہ سب کے لیے برابر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ٹرمپ آ گئے تو وہ مسلمانوں کو کچھ مسئلہ ہو جائے گا، یا اس سے پہلے جب ٹرمپ کا دور تھا تو اس وقت مسلمانوں کو کوئی مسئلہ تھا. ہم لوگ یہ سمجھتے تھے جب ٹرمپ 2016 میں آیا کہ بھئی اب مسلمانوں کے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. الحمدللہ صورتحال ویسی رہی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں مسلمانوں نے ٹرمپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. اسرائیل سپر پاور امریکہ کو اپنے ساتھ میں لے کر 13 مہینے سے جنگ لڑ رہا ہے، لیکن اب تک اس کے پاس میں کامیابی کے لیے دکھانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے. جی ہاں، اصل میں اسرائیل کا ایک ہوا تھا جو 7 اکتوبر سے پہلے قائم تھا کہ جی آئرن ڈوم ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا اور اتنی بڑی پاور ہے. تو اس سے پہلے فلسطینیوں نے اور اس کے بعد پھر ایرانیوں نے، دونوں نے مل کر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس کے آئرن ڈوم کا جو ایک خوف دنیا کے اوپر طاری تھا وہ ختم کر دیا، ملیہ میٹ کر دیا. اب ایک اسرائیل ایک ایسی انڈیفیٹیبل پاور نہیں ہے، یعنی یہاں تک کہ یمن سے حوثی بھی اگر میزائل فائر کرتے ہیں تو وہ بھی یروشلم میں جا کر گرتا ہے. تو یہ چیز پہلے نہیں تھی. تو اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کو فتح کر لیا، اتنے ہزار لوگوں کو شہید کر دیا، یقیناً اتنے ہزار لوگوں کی شہادت کا مسلمانوں کو غم ہے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی شہادت نے مسلمانوں کے اندر جو جذبہ پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل انڈیفیٹڈ پاور نہیں ہے. بالکل. آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو، دیش کی آواز. السلام علیکم، آداب. میں سہل قریشی اس وقت دیوبند میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ میں مفتی یاسر صاحب موجود ہیں. مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب امریکہ میں ہیں، اور اکثر آپ کئی سارے پروگرامز پوری دنیا کی راجنیتی پر، دنیا کے حالات پر، دنیا میں مسلمانوں کے حالات پر، اور خاص کر فلسطین اور غزہ اور اسرائیل اور جو کچھ چل رہا ہے کافی باریکی سے پینی نظر ہمیشہ رہتی ہے. اور ابھی کچھ دنوں سے زیادہ ایک معاملہ ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر کہ امریکہ کے اندر گجرات کے مولانا وستانوی صاحب نے اور مفتی یاسر صاحب نے مل کر ایک بہترین ایک بنیاد ڈالنے کی کوشش کی ہے. اللہ اس میں اجر دے اور اس میں کامیابی ملے. اور جو حالات اس وقت فلسطین کے، غزہ کے، امریکہ کی جو راجنیتی ہے اس وقت، اس پر ہم بات کریں گے مفتی یاسر صاحب سے. یاسر صاحب سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جزاک اللہ خیر. شکریہ. مفتی صاحب سب سے پہلے تو بات یہی کہ سوشل میڈیا پر کافی وہ چل رہا تھا کہ بھئی امریکہ کے اندر ایک اچھی بنیاد رکھنے کی کوشش کی گئی ہے مولانا وستانوی صاحب کی طرف سے اور آپ کی طرف سے. تو وہ کیا ہے چیزیں، کیا کیا وہاں پر ہے؟ پرانی قدیمی عمارت تھی، اس کو خریدا، آگے اس میں کیا ہونے والا ہے، کیا فائدہ ہوگا، اور خاص کر امریکہ کا جو ماحول ہے وہاں کے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی ہاں، جزاک اللہ خیراً. ایک اسٹوری تو بڑی لمبی ہے، مختصر میں بتاؤں گا. جی جی بالکل. کہ یہ اصل میں ایک بہت قدیم اسکول تھا وہاں پر گورو کا، 185 سال پرانا، اور اتنا قدیم اسکول تھا کہ اس سے پڑھنے والے سیکنڈ ورلڈ وار میں، فرسٹ ورلڈ وار میں، سول وار میں بڑی بڑی پوزیشنز کے اوپر رہے ہیں. امریکہ کے بہت سے صوبوں کے گورنرز رہے ہیں.
تو ایسا تاریخی وہ اسکول تھا جو الحمدللہ ہم لوگوں نے پرچیز کیا ہے. جب یہ اپرچونیٹی میرے سامنے آئی تو سب سے پہلے میں نے مختلف لوگوں سے بھی رابطہ کیا اور مولانا حذیفہ اسلامی صاحب سے بھی رابطہ کیا. تو ماشاءاللہ ان کا ہمارے ساتھ تعاون رہا اور ہم نے یہ وہاں پر ایک اسکول کی بنیاد رکھی ہے برہان اکیڈمی کے نام سے. ان کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا تعاون بلکہ بنیادی اور مرکزی تعاون جو ہے وہ انگلینڈ کے صاحب ہیں امام قاسم رشید صاحب جن کا اوریجنلی تعلق دیوبند سے ہے, ان کا رہا ہے. تو یہ جو اسکول ہے یہ سمجھ لیجیے پری اسکول سے لے کر کے 12th گریڈ تک, اور یہ امریکہ کا لارجسٹ اسلامک اسکول ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. اپنے رقبے کے اعتبار سے 18 ایکڑز میں ہے اور اسی طریقے سے اپنے اسکول نمبرز آف پاپولیشن جو اسٹوڈنٹس کی پاپولیشن ہے 1100 اسٹوڈنٹس. تو یہاں کے لیے ایک چھوٹی بات ہو سکتی ہوگی, یہاں کے لیے کوئی بہت چھوٹی نہیں ہے لیکن یہ کہ 1100 بڑا نمبر ہے, لیکن امریکہ کے لیے یہ بہت بڑا نمبر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان بچے جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن میں ایک اسکول میں پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ 4 سال 5 سال میں ہم ہائی اسکول شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو اسکول کی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک انٹیگریٹڈ کریکولم پر بیسڈ کرتا ہے کہ جس میں جو کور کریکولم ہے US کا انگلش میتھ سائنس اور دوسری چیزیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز بھی ہے. اور صرف کہنے کو اسلامک اسٹڈیز نہیں ہے بلکہ حفظ اور اسی طریقے سے جب بچے انٹر مکمل کریں گے تو ساتھ میں عالم کورس کے بھی 2-3 سالوں کے مکمل ہو چکے ہوں گے. تو یہ ابتدائی خاکہ ہے اور انشاءاللہ اس پروگرام کو صرف امریکہ میں نہیں امریکہ سے باہر دوسری جگہوں پر بھی لے کر جانے کا ارادہ ہے. ماشاءاللہ. چونکہ ہم نے دیکھا اکثر آج کل اگر یہاں کی بات کریں ہندوستان کی تو سب سے زیادہ تعلیم کے معاملے میں مسلمان کو کافی پچھڑا ہوا پہلے پایا جاتا تھا, لیکن اب ماشاءاللہ کافی کوششیں جاری ہر طریقے سے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے جو بہترین کیونکہ امریکہ کے اندر اسلامک اسکول اور یہ تمام ایک ماڈل الگ طرح سے لایا جانا اس وقت ہندوستان کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. چونکہ اسکولیں تو ہیں انگریزی میڈیم اور سارے جو مسلم ادارے ہوتے ہیں وہ بھی انگلش اسکولیں کھولتے ہیں تمام چیزیں, لیکن جو اسلام کی جو بنیادی جو چیزیں ہیں وہ اس میں کہیں نہ کہیں کمی نظر آ جائے گی. اصل چیز وہی ہے کہ ہم اسکول تو کھول سکتے ہیں اور کھول لیتے ہیں, لیکن جب آپ اسلامک اسکول کی بات کرتے ہیں تو اسلامک اسکول کے نام پر صرف تھوڑی بہت جو ہے وہ قاعدہ پڑھا دیا, الف با تا سا پڑھا دی, 1-2 چیزیں اور کلمہ پڑھا دیا اور اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلامک اسکول. اور اس کی ایک وجہ ہے کہ جب آپ انڈیا میں کوئی اسکول قائم کرتے ہیں تو آپ CBSE بورڈ میں ہیں یا کیمبرج بورڈ یا IB بورڈ اگر بہت ہی بڑا تیر مان لیا آپ نے تو آپ ان کے نارمز اور ان کے نظام کے تابع ہو جاتے ہیں اور ان کا نظام جو ہے بہت اسٹرکٹ ہوتا ہے. امریکہ میں یہ ہے کہ جو نظام تعلیم ہے وہ بہت فلیکسیبل ہے. آپ کو ایز لانگ ایز جو کور ایجوکیشن آپ کور کر رہے ہیں جو 3-3.5 گھنٹے میں کور ہو جاتی ہے, اس کے بعد آپ اپنا کچھ بھی پڑھا سکتے ہیں الیکٹیو کورسز کے نام پر, اور جو گورنمنٹ ہے اس کو آنر کرتی ہے. تو چونکہ وہ فلیکسیبلٹی ہے وہاں پر تو ہم نے اس کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے اس ماڈل کو انشاءاللہ ہم اس کو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں. جی جو فلیکسیبلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, چونکہ وہاں پر بھی ستا پریورتن ہو چکا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر راشٹرپتی بنے ہیں, چناؤ میں جیتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو فلیکسیبلٹی جو ہے جو چھوی جو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی تو وہ آگے وہ فلیکسیبلٹی برقرار رہے گی ایسا لگتا ہے؟ اصل میں امریکہ کا جو نظام ہے انٹرنل وہ نہیں بدلتا ہے کبھی, اسی طریقے سے جس طرح اس کی فورن پالیسی نہیں بدلتی ہے. ہاں چہرہ بدل جاتا ہے, یعنی اگر اسرائیل میں مثلا اسرائیل جو آج کر رہا ہے فلسطین میں یہ آگے بھی کرتا رہے گا اور پہلے بھی کرتا آ رہا ہے, تو نظام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے انٹرنلی مسلمانوں کے لیے یا جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہاں پر امریکہ یہ سمجھ لیں کہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے. دوسرے ملکوں کے مقابلے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ بہتر ہے, اور جو قانون ہے لا اینڈ آرڈر وہ سب کے لیے برابر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ٹرمپ آ گئے تو وہ مسلمانوں کو کچھ مسئلہ ہو جائے گا, یا اس سے پہلے جب ٹرمپ کا دور تھا تو اس وقت مسلمانوں کو کوئی مسئلہ تھا. ہم لوگ یہ سمجھتے تھے جب ٹرمپ 2016 میں آیا کہ بھئی اب مسلمانوں کے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. الحمدللہ صورتحال ویسی رہی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں مسلمانوں نے ٹرمپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. اچھا جی. لیکن یہ ہے کہ جو بھارتی جو رہ رہے ہیں امریکہ کے اندر ان کی جو ویزا پالیسی اور ان کو جو رہنے کا اس کے لیے کافی تکلیفیں آنے والی ہے, تو وہ سبھی کے لیے ہر دھرم کے اس کے لیے کہ امریکہ کی ویزا پالیسی میں کافی ہاں تو اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے بالکل, چونکہ ٹرمپ کی پالیسی ہے کہ امریکہ فرسٹ. تو اب جو بھی نان امریکنز ہیں تو ان کو جاب کا مسئلہ ہو سکتا ہے, ان کو ویزا کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس وقت ایک بڑی تعداد میں انلیگل امیگرینٹس جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں جو میکسیکو کی طرف سے آ جاتے ہیں. تو ٹرمپ کی جو بنیادی وعدہ ہے لوگوں سے اپنے ووٹر سے وہ یہ کہ میں آتے ہی اس انلیگل امیگریشن کے اوپر پابندی لگاؤں گا. تو ہم لوگ اس طرح کی پالیسیز ہو سکتی ہے لیکن اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. بالکل. دوسرا جیسا آپ نے بتایا کہ امریکہ میں چہرے بدلتے ہیں,
ہم نے الیکشن کے وقت میں دیکھا کہ جب چناؤ کا جو پرچار ہوا کرتا تھا اس میں اکثر یہ رہتا تھا کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں اپنے آپ کو اسرائیل کا سب سے زیادہ قریبی بتانے میں لگے رہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم زیادہ سپورٹ کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے کہ بالکل اب نتنیاہو کو بہت آگے بڑھ جانا چاہیے. تو اب ٹرمپ آ چکے ہیں, لیکن چناؤ کے ایک ہفتے پہلے ٹرمپ کا ایک بیان آیا کہ اگر میں راشٹرپتی بن جاؤں گا امریکہ کا تو میں فوراً جنگ کو روک دوں گا اور مڈل ایسٹ میں پورا شانتی کی استھاپنا کر دوں گا. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے, ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ ایسا ممکن ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو پچھلا دور تھا اس میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی ہے, اور ٹرمپ ایک بزنس مائنڈیڈ شخص ہے. تو اس کو اگر یہ لگتا ہے کہ نفع جنگ کرنے میں تو جنگ کرے گا, اور اگر نفع جنگ روکنے میں تو جنگ روکے گا. تو اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ رک جائے گی تو یہ ٹرمپ جو ہے مسلمانوں کو کوئی مسیحا ہوگا, یہ خام خیال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو پالیسی رہی شروع سے پہلی ٹرمپ میں, وہ یہ رہی کہ جتنے بھی نیبرنگ مسلم کنٹریز ہیں, بلکہ تمام کے تمام مسلم کنٹریز 50+, وہ سب کے سب اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں, ایکنالج کریں, اور اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات کو نارملائز کریں. یہ ٹرمپ نے شروع کیا تھا. تو امیجن کریں کہ اگر ٹرمپ تمام مسلم کنٹریز کو جو آفر دے کہ آپ کو نارملائزیشن کرنا پڑے گا اور اس کے جواب میں جنگ رکوا رہا ہوں, تو ایسا نہیں کہ مسلمانوں کی جیت ہے, یہ بھی یہودیوں کی جیت ہوگی, اسرائیلیوں کی جیت ہوگی. بالکل بے شک. دوسرا, جس طریقے سے فلسطین اور جو پچھلے 13 مہینے سے جو چل رہا ہے, بار بار بھارت کی میڈیا کا تو کیا ہی بات کریں, تو 1 سال پہلے یہ چلایا تھا کہ اگلے 6 گھنٹے کے اندر غزہ کو فتح کر لے گا اسرائیل سپر پاور امریکہ کو اپنے ساتھ میں لے کر 13 مہینے سے جنگ لڑ رہا ہے, لیکن اب تک اس کے پاس میں کامیابی کے لیے دکھانے کے لیے کچھ نہیں بچا. جی ہاں, اصل میں اسرائیل کا ایک ہوا تھا جو 7 اکتوبر سے پہلے قائم تھا کہ آئرن ڈوم ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا اور اتنی بڑی پاور ہے. تو اس سے پہلے فلسطینیوں نے اور اس کے بعد پھر ایرانیوں نے, دونوں نے مل کر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس کے آئرن ڈوم کا جو ایک خوف دنیا کے اوپر طاری تھا وہ ختم کر دیا, ملیامت کر دیا. اب اسرائیل ایک ایسی انڈیفیٹیبل پاور نہیں ہے, یعنی یہاں تک کہ یمن سے ہوتی بھی اگر میزائل فائر کرتے ہیں تو وہ بھی یروشلم میں جا کر گرتا ہے. تو یہ چیز پہلے نہیں تھی. تو اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کو فتح کر لیا, اتنے 1000 لوگوں کو شہید کر دیا, یقیناً اتنے 1000 لوگوں کی شہادت کا مسلمانوں کو غم ہے, لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی شہادت نے مسلمانوں کے اندر جو جذبہ پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل انڈیفیٹڈ پاور نہیں ہے. بالکل, یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ چیزیں ایک میسج گیا ہے. لیکن اسی بیچ جو 13 مہینے سے جو مسلمانوں کا جو قتل عام وہاں پر ہو رہا ہے, جو نسل کشی وہاں پر ہو رہی ہے, سعودی عرب ہے, UAE ہے, ان کچھ عرب دیشوں کے کردار کو لے کر کافی سوال یقیناً اٹھنے بھی چاہیے, یعنی وہ کردار ہی ایسا ہے. یہ ممالک اسٹریٹجیکلی اور اسی طریقے سے مذہبی اعتبار سے خصوصی سعودی عرب اس پوزیشن کے اوپر ہے کہ اس کو امت مسلمہ کی قیادت کرنی ہے, اور اس طرح کے جو مسائل ہیں کہ جس میں مسلمانوں کی جان و مال کے لالے پڑے ہوئے ہیں, مسلمانوں کے جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اس میں تو آگے بڑھ کر اپنے مقام کو پہچان کر پریشرائز کرنا تھا پوری دنیا کو, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام ممالک میں جو گورنمنٹ ہے وہ دراصل ویسٹ کی پاور سے, وہ ویسٹ کی سپورٹ سے کھڑی ہے. جس دن ویسٹ نے سپورٹ ہٹا دیا وہ گورنمنٹ کی جائے گی. تو ان لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ ہم اقتدار میں موجود ہیں, ہماری عیاشی چل رہی ہے, وہ سلامت رہنی چاہیے. ہزاروں لاکھوں لوگ اگر شہید ہو رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بس یہ ہے, یعنی اگر ان ممالک میں جو حکومت ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہوتی اور ان ممالک کی حکومتیں ایسی ہوتی کہ جو عوام کے حق میں کھڑی ہونے والی ہے, اسلامی اصولوں کے اوپر ہیں, تو شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑتا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, دوسرا, امریکہ میں اکثر دیکھا گیا کہ جب جنگ شروع ہوئی فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں, جنگ تو نہیں, خون خرابہ تھا, مسلمانوں کی خون ریزی تھی, تو امریکہ کی کئی یونیورسٹیز کے اندر کئی چھاتروں نے, اسٹوڈنٹس نے کافی پروٹیسٹ کیے تھے, پردرشن کیے تھے. لیکن جو عرب دیش ہے وہاں پر کوئی پردرشن نہیں ہوا. پاکستان سے جو امید کی جاتی تھی کہ وہاں پر جو مسلم دیش ہے وہاں پر بھی ایسا کچھ نہیں ہوا. بھارت ہمارا سیکولر دیش ہے, تو یہاں پر بھی اس طرح کی پردرشن کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ پردرشن نہیں کر سکتے یہاں پر. تو سرکاروں کا بھی الگ, سرکاروں کا دوہرا چریتر رہتا ہے, دکھانے کے لیے کہتے ہیں فلسطین کے ساتھ ہے, لیکن پالیسی ان کی کچھ اور ہوتی ہے. جی ہاں, دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ امریکہ میں مختلف یونیورسٹیوں میں بہت زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر احتجاج ہوا, اور یہ شاید دوسری یا تیسری مرتبہ ہوا ہوگا امریکہ کی ہسٹری میں. ویتنام وار میں ہوا, اور جس طرح اس وقت کریک ڈاؤن کیا جا رہا تھا یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس کے اوپر, اسی طریقے سے اس مرتبہ بھی کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن وہاں کی جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے, اور بعض مرتبہ وہ اچھی لگتی ہے, بعض مرتبہ وہ خلاف بھی ہو جاتی ہے,
وہ یہ کہ فریڈم آف ایکسپریشن اگر وہ یہ کہتے ہیں تو واقعی وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں ہے کہ کہتے کو تو ہے اور کرنے کو نہیں ہے. بالکل دنیا کے بہت سے ممالک میں نام کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لیکن جیسے ہی آپ فریلی اپنی رائے کا ایکسپریس کرتے ہیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی فریڈم ہے. تو اس سے جو احتجاج ہوا وہاں پر، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ عام لوگوں میں قضیہ فلسطین کے تعلق سے اویئرنیس ہوئی. لوگوں کو پتہ چلا کہ کس طریقے سے غاصب یہودیوں نے زمین کے ٹکڑے پر کہ جس کا تعلق خالصتاً مسلمان سے ہے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے 70-75 سال سے، اور وہ مسلمانوں کی کوئی عام جگہ نہیں بلکہ تیسری مقدس ترین جگہ ہے. اور اس اویئرنیس کا فائدہ پولیٹیکلی تو ہوا ہی، ریلیجسلی یہ ہوا کہ 300 سے 400% جو کنورژن ہے غیر مسلموں کا اسلام میں وہ بڑھ گیا پوری دنیا میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں. تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو یہ ایک سمجھ لیجیے کچھ احتجاج کا اثر تھا، اس کا افیکٹ تھا. بالکل. آخری سوال یہ کہ اس جنگ کو آپ آگے کہاں تک دیکھتے ہیں آپ؟ کیا یہ جنگ کا جو ایک کہا گیا کہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے، تو ایک بڑا خواب ہے یہودیوں کا یہ، اور جس طریقے سے عربوں کا جو کردار رہا ہے، عرب دیشوں کا جو کردار رہا ہے، تو اس جنگ کو آپ کیا دیکھتے ہیں آگے؟ یہ جنگ فلسطین اور لیبنان سے اور آگے بھی بڑھ سکتی ہے، کچھ نظر ایسا آ رہا ہے کہ ہاں بظاہر تو اس کے امکانات مکمل لگ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو خواب ہے گریٹر اسرائیل کا وہ کوئی ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. انہوں نے پبلکلی اس کو اناؤنس کیا ہوا ہے، اور جس طریقے سے غزہ کے بعد لبنان کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور دوسرے ملکوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، شام کے اوپر مستقل حملے ان طاقتوں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ آگے چل کر وہ گریٹر اسرائیل کو قائم کر لیں. ہاں یہ ہے کہ عرب ریاستیں، مسلم ریاستیں جب تک کہ سوتی رہیں گی تو ایک کے بعد ایک گرتی رہیں گی. جس دن یہ امت متحد ہو گئی اس دن کسی بھی طرح کا گریٹر کیا مائنر اسرائیل بھی باقی نہیں رہ سکتا. جی بہت بہت شکریہ آپ سے بات چیت کرنے کے لیے. شکریہ، تھینک یو ویری مچ. دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں.